بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو ایک سوال آیا ہے کہ ناخن کس دن کاٹنے چاہیے اور ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جمعے کے دن ہی ناخن کاٹنا سنت ہے یا کیا طریقہ کار ہے کہ کیا کسی اور دن بھی کاٹ سکتے ہیں، دن میں کاٹ سکتے ہیں، رات میں کاٹ سکتے ہیں؟ بعض جگہوں میں ہم نے یہ سنا ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنے کو لوگ جو ہے نا وہ فقر کے آنے کی علامت سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جی رات کے وقت ناخن کاٹنا یہ درست نہیں سمجھتے۔ اس کے اوپر میں نے کسی ویڈیو میں شاید بات کی تھی، تو آج اس کے اوپر جو ہے نا ہم ایک پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا چاہیے یا کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، اور ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کوئی مستحب طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، یا کوئی خاص طریقہ بھی ہے یا نہیں ہے، ہاتھوں کے ناخن کیسے کاٹنے چاہیے، اور اسی طریقے سے پاؤں کے ناخن کیسے کاٹنے چاہیے، اور دن کے وقت یا رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے۔ تو یہ آج کے ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، تو اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ہمارے ہر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہو۔ تو بہرحال ناخن تراشنے کے لیے کوئی خاص دن، خاص وقت، کوئی خاص طریقہ کوئی مروی نہیں ہے۔ پھر آپ کو بتا دوں، کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت، کوئی خاص طریقہ یہ مروی نہیں ہے۔ جب چاہے، جس دن چاہے، جس انگلی سے چاہے یہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعض فقہا نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے کو مستحب کہا ہے، کوئی مسنون نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دن کے وقت کاٹ لیں چاہے رات کو کاٹ لیں، کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رات کو کاٹنے سے جو ہے نا اس لیے منع کیا گیا تھا کہ کوئی ناخن کا حصہ زیادہ نہ کٹ جائے۔ اب تو نیل کٹر آ گئے ہیں تو اور روشنیاں کافی ہوتی ہیں، تو اس لیے دن کے وقت کاٹیں، رات کو کاٹیں، جب مرضی کاٹ لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کچھ فقہا نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ یہ ناخن کاٹنے کو مستحب جو ہے نا کہا ہے، لکھا ہے۔ اسی طریقے سے بعض فقہا نے ناخن کاٹنے کا ایک طریقہ بھی لکھا ہے، لیکن اس کو ہم کوئی مسنون نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم اس کو یہ کہیں گے اولا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے۔ تو اس لیے ہمارے بعض تبلیغی ساتھی یا اور اس طرح کے جو جن کو دین کا نیا نیا حیضہ ہوتا ہے تو اس کو مسنون کہہ دیتے ہیں، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے، بلکہ اولا ہے، بہتر ہے۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے یہ چھوٹی انگلی تک، پھر اگلے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے تک آئیں، پھر آخر میں جو ہے نا دائیں ہاتھ کا کے انگوٹھے کا جو ہے نا وہ ناخن کاٹ لیں، ٹھیک ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جی جو پاؤں، دایاں پاؤں ہے، دائیں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے ادھر سے شروع کریں، ایسے کرتے کرتے انگوٹھے تک پہنچیں، پھر بائیں کے اوپر آئیں تو بائیں کے انگوٹھے سے شروع کرتے ہوئے آخر تک پہنچ جائیں، مطلب کہ ایسے سیدھا پاؤں کی دائیں پاؤں کی یہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں، یہ ایسے چلتے چلتے انگوٹھے تک آئیں گے، پھر جو ہے نا دوسرے پاؤں کے انگوٹھے سے اس طرح انگوٹھے سے شروع کریں گے تو یہ دائیں پاؤں تک، بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک آ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اولا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس کو جو ہے نا مستحب نہیں کہہ سکتے، مسنون نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، مستحب کہہ سکتے ہیں، اولا جو ہوتا ہے یہ بھی مستحب کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ہاتھ کی انگلیوں کا کاٹنا ہے تو پہلے شہادت کی انگلی، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، پھر چھوٹی انگلی، پھر جو ہے نا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے چلتے ہوئے انگوٹھے تک آئیں گے، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا جو ہے نا وہ انگوٹھا اس کا ناخن کاٹیں گے۔
پھر اسی طریقے سے اگر پاؤں کا کاٹنا ہے تو دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے تک، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرتے ہوئے چھوٹی انگلی تک پہنچ جائیں. تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے، اور جو اس کو مسنون کہتے ہیں ان کا یہ کہنا غلط ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.